الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 16واں پارہ سورہ الکہف، آیت مبارکہ نمبر 82۔ اس آیت شریفہ میں حضرت خضر علیہ السلام نے بستی والوں کے مہمانی سے انکار کے باوجود دیوار گرنے والی کو جو سیدھا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے لا علمی کی وجہ سے ان کے اس کام پر جو اعتراض کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا، اللہ مالک نے وہ اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے۔ اس میں کتنے دروس، عبرتیں اور نصیحتیں ہیں رب العالمین ہی جانے۔ جو بات ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں اللہ ہی کی توفیق سے آئی ہے، اس کے عرض کرنے کا آغاز کل کے سبق سے کیا گیا۔ آج بھی اسی آیت کریمہ کے حوالے میں کچھ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا۔ یتیموں کو ان کا مال جب یہ خدشہ ہو کہ وہ اس مال کو ضائع کر دیں گے، نہیں دینا چاہیے، اور نہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مدت تک ان سے روکنا ہے۔ جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے مال کو سنبھال لیں تو پھر ان کو دینا لازم ہے۔ آئیے میرے ساتھ چوتھا پارہ سورہ النساء، آیت شریفہ نمبر 5 اور 6۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور بے وقوفوں کو تم ان کے مال نہ دو، اور بے وقوفوں کو تم اپنے مال نہ دو، اور بے وقوفوں کو تم اپنے مال نہ دو، وہ جو کہ اللہ تعالی نے تمہارے کھڑے ہونے کا سبب بنایا۔ مالوں سے انسانوں کا قیام ہے، سیدھے ہوتے ہیں۔ مال نہ ہو آدمی سیدھا نہیں رہ سکتا۔ اور یہاں یہ نوٹ بھی فرمائیے، ہمارے دین میں دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے۔ درویشی کمانا، اس سے غفلت، مال کو ضائع، یہ باتیں ہمارے دین میں نہیں ہیں۔ لیکن دین اور دنیا دونوں کا اپنا اپنا مقام اور حیثیت ہے۔ بیڑا غرق وہاں ہوتا ہے جبکہ کم حیثیت کو بالا حیثیت پر فوقیت دی جائے۔ ستیہ ناش اس سے ہوتا ہے۔ دنیا دین کے مقابلے میں کم حیثیت ہے، جب اس کو اوپر کریں گے تو پھر کام خراب ہوگا، یا دین کی نفی کریں گے تو پھر ستیہ ناش ہوگا، یہ ہو رہا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور انہیں اس سے رزق دو، وَاكْسُوهُمْ، اور پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کا امتحان لو، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم ان میں ہدایت دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کو دے دو۔ تو یتیموں کا مال انہیں کب دینا ہے؟ جب ان میں
مال کے سنبھالنے کا شعور موجود ہو. اور یہ بات صرف عمر سے نہیں دیکھنی بلکہ باقاعدہ اس بات کو پرکھنا ہے. تو یہ روکنا کس کے فائدے کے لیے ہے؟ چچوں اور ماموں کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بڑوں کی مصلحت کے لیے نہیں ہے، بلکہ کن کی مصلحت کے لیے ہے؟ یتیموں کی مصلحت کے لیے. ایک اور بات، اور یہ بات پہلے واقعات میں بھی گزری، یہاں بھی ہے تو دوبارہ اس کا ذکر اسی واقعہ کی مناسبت سے کیا جا رہا ہے. کسی بات کا جانچنا پرکھنا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، شریعت کی نگاہ سے ہے، میری آپ کی نگاہ سے نہیں ہے. خضر نے جو کیا علیہ السلام، اس میں خیر تھی یا شر تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی عقل کے مطابق وہ کام مناسب تھا یا نامناسب؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، کائنات میں آنے والے 5 رسولوں میں سے جو سب سے بڑے ہیں ان میں سے ایک. وحی کے بغیر جب رسول کے پاس وحی ہو تو اس کی ٹکر کا امت میں کوئی نہیں، لیکن جب وحی نہ ہو، اپنی ساری عظمت، مقام و مرتبہ اور قدر و منزلت کے باوجود وحی سے خالی رائے، اس میں دونوں احتمال ہیں. یہ بات تو ہے اللہ کے بہت بڑے نبی اور رسول کی. میں آپ یا کوئی اور دانشور کسی شعبے میں ہو، کتنا بڑا ہو، وہ اربوں ہو جائیں تو ایک موسیٰ علیہ السلام نہیں بن. تو جو اپنے آپ کو کسی شعبے میں بڑا ہونے کی وجہ سے سمجھے کہ جو بات شریعت میں ہے میں چیک کروں گا، سمجھ میں آئے گی مانوں گا، نہ آئے گی تو نہیں مانوں گا، اس کا کباڑا ہوگا کہ نہ. اور بہت بڑے لوگوں کا اس بارے میں کباڑا ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اور امت کی گمراہی کا سبب بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے دے اور امت کو ان کے شر اور بگاڑ سے بچا دے. بات واضح ہے کرنے صاحب جی؟ واضح ہے بات. ایک اور بات نہایت ہی ضروری ہے. دنیا میں نعمتیں، رب ذو جلال کی نعمتیں انگن، لا تعداد اور بے شمار. ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اس آیت کریمہ کے حوالے سے کیا ہے؟ والدین کا نیکوں میں سے ہونا. کتنی بڑی نعمت ہے. ان یتیموں کی دیوار کو کھڑا کیا گیا کس وجہ سے؟ یتیموں میں کیا خوبی تھی؟ ان کی کوئی اپنی خوبی اللہ نے ذکر کی؟ آیت شریفہ 2 ٹوک بتلا رہی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے ابا نیک شخص تھے. کتنی بڑی نعمت ہے. اور وہ فوت ہو چکے تھے یا زندہ تھے؟ یتیم تبھی ہوئے نا جب فوت ہو گئے، قبر میں جا چکے ہیں اور اللہ جانے ان کے جسم ہیں یا نہیں، لیکن ان کے نیک ہونے کی برکت اللہ ان کی اولاد کو دے رہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مقام پر بہت ہی خوبصورت تفسیر کی ہے. میں اپنے اور آپ کے لیے اللہ کی توفیق سے لکھ کے لایا ہوں. فیہ دلیل ان الرجل الصالح یحفظ فی ذریتہ. اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت کی جاتی. بندہ جا چکا ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے اولاد کی حفاظت.
معلوم نہیں ہم میں سے کتنے جس خیر میں ہیں ان کی کوئی کرتوت نہیں، ان کے ماں باپ کی نیکیاں ہیں۔ دوسری بات حافظ ابن کثیر نے، یہ نمبر 1 2 3 میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں بات کو آسان کرنا، وتشمل برکت عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم، اور اس کی عبادت کی برکت یہ اللہ کے فضل سے ہے، بندوں میں اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور ان کی عبادت کی برکت ان کی اولاد کے لیے کہاں ہوتی ہے؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فیہم جو وہ نیک باپ اور اسی طرح نیک اماں، ان کے بارے میں شفاعت کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ان کی عبادت کی برکت ان کی دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ وَرَفَعَ دَرَجَتِهِمْ إِلَىٰ أَعْلَىٰ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لِتَقَرَّ عَيْنُهُ بِهِمْ، اور جنت میں اولاد کا درجہ کم ہوتا ہے، ان کا درجہ اونچا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی باپ کی وجہ سے اس چھوٹے درجے والی اولاد کے درجہ کو اونچا کر دیتے ہیں تاکہ اس نیک بندے کی آنکھیں اپنی اولاد کے اپنے پاس ہونے سے ٹھنڈی ہو۔ ہم نے بات کہاں سے شروع کی؟ شیخ اسلام جی، نیک ماں باپ اس کائنات میں اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کے بعد حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کما جاء فی القرآن ووردت بہ السنہ، جو بات وہ فرما رہے ہیں ان کی اپنی جیب سے نہیں، فرماتے ہیں جیسے کہ قرآن کریم میں اور سنت میں اس بارے میں آیا ہے۔ آئیے کچھ اور اوپر جاتے ہیں۔ ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر اور خصوصاً ان الفاظ کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے ابا نیک مرد تھے، لکھتے ہیں اچھی طرح نوٹ فرمائیں حفظا بصلاح ابیہما، ان دونوں کی، کن دونوں کی بولو؟ دونوں یتیم بچوں کی حفاظت کی گئی، کس وجہ سے؟ بصلاح ابیہما، ان دونوں کے ابا کی نیکی کی وجہ سے۔ وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُمَا صَلَاحًا، اور ان دونوں یتیم بچوں کی کوئی خوبی کا ذکر تو نہیں ہوا۔ اور اوپر چلیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بھی سن لیتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت شریفہ نمبر 9، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈر جائیں جو اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑے، خافوا علیہم، انہیں ان کا خوف ہو۔ کرن صاحب جی بات واضح ہو رہی ہے؟ ماں باپ، کتنے ماں باپ ان کی بیماری کا وقت ہے تو ان کو ڈر جس چیز کا کھائے جا رہا ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا،
اور ماں باپ میں اس بات کا ہونا کیوں چودھری وسیم جی ایک فطری بات ہے. تو اللہ پاک نے اس کا حل کیا بتلایا؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور انہیں چاہیے کہ بات کہیں سیدھی. کو بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر کسی کو اولاد کے بارے میں ڈر ہے کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا، تو کیا کرے؟ لوٹ مار مچائے، لوگوں کا حق کھائے، قرآن سب سیدھا بیٹھا کرے، ڈاکے مارے، بددیانتی کرے، رشوت سے، حرام خوری سے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ پلازے بنائے نہ. اگر کوئی چاہتا ہے اپنی اولاد کو جن کے بارے میں اسے خدشہ ہے کیا بنے گا ان کا، تو کیا کرے؟ دو کام بتلائے رب العالمین. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اسے کیا چاہیے؟ اللہ کا تقوی. اور تقوی کیا ہے؟ زندگی کے ہر موڑ میں، ہر شعبے میں اور سوائے رب کی غلامی اختیار کرے. جو انہوں نے فرمایا اسے کرے، جس سے روکا ہے اس سے رک جائے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، چاتر نہ بنے، ہوشیار نہ بنے، اپنے خیال میں لوگوں کو بے وقوف نہ بنائے. بے وقوف وہ ہے کیا کرے؟ سیدھی سیدھی بات کرے. دو باتیں کرے گا تو اولاد کو فائدہ ہوگا. سبق ختم کرنے سے پہلے اسی بارے میں پیغام ہے والدین کے لیے اور پیغام ہے اولاد کے لیے. اگر میں آپ سب کے یہ بات ویسی بات سمجھ آ رہی ہے، اگر میں آپ اپنی اولاد کے لیے مخلص ہیں تو کیا کریں؟ باقی باتوں کے ساتھ متقی بن جائے، باقی باتوں کے ساتھ سیدھی بات کہے، باقی باتوں کے ساتھ نیکی کی راہ پہ آ جائیں. ہمارا بھی اللہ کے ہاں صالحین میں شمار ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری اولادوں کی اللہ تعالیٰ اسی طرح حفاظت کا بندوبست کریں گے جس طرح کے دیوار والے دو یتیموں کا بندوبست کیا. اور اولاد کے یہ پیغام ہے، اگر کوئی اولاد میں سے اپنے ماں باپ کو نیکی کی راہ پہ دیکھے تو اللہ کی اس نعمت کا جتنا شکر کرے اتنا کم ہے. یہ دنیا کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ایسے والدین دیے جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے مصیبتوں میں، تنگیوں میں، مشکلات میں اللہ کی مدد کو کھینچنے والے بن جاتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے والدین کے بارے میں اللہ نے یہ گمان، بس کچھ اللہ کا شکر ہے، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اپنی اولاد کے لیے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کی حفاظت کا، ان کی خیر کا، ان کے لیے رحمت کا، ان کے لیے اللہ پاک کی مہربانی شامل ہونے کا سبب بنائے. ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو، ان کی اولادوں کے لیے اور ان کی اولادوں کو اسی طرح قیامت تک سلسلہ چلتا رہے. اور اس سے یہ بات بھی میں آپ اچھی طرح نوٹ کریں، اولادوں کی اصل خیر خواہی کیا ہے؟ خود اور اولادوں کو نیکی کی راہ پہ لانا یا اپ گریڈ کرنا؟ اللہ کے لیے کچھ ہوش کریں، کیا کر رہے ہیں؟ کانٹے کا لفظ تو معنی نہیں بیان کرتا. کیا بیج رہے ہیں اور کس کو ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے سب سے پہلے اور ہم سب سننے والوں کو اور پوری امت کو ہدایت دے دے، اپنے لیے ٹھیک ٹھیک چناؤ کریں اور بے وقوفی کے سودے جو کیے جا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں، اندھا دھند کیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے مال، وسائل اور کیا کچھ خرچ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنا جائزہ خود لینے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.